نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے، سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیں سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہم پر ایک بار پھر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شکر کریں کہ غفور الرحیم رب نے ایک بار پھر ہم سب کو مہلت عطا فرما دی کہ بخششوں والے اس مہینے کو پا کر ہم سب اپنے گناہ بخشوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ اس بابرکت مہینے کی آمد ہے جس میں اللہ نے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کو لوح محفوظ میں اتار دیا۔ وہ عظیم مہینہ جس میں پہلی وحی کا آغاز ہوا، وہ رحمتوں والا مہینہ جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے تحفے سے نوازا گیا، وہ ہدایت والا مہینہ جس میں امت کو قرآن کا ہدیہ دیا گیا۔ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ہجری میں غزوہ بدر یوم الفرقان کی فتح اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ سے نوازا گیا، اور اسی مہینے میں رحمان کے خاص کرم سے ہم پاکستانیوں کو بھی مملکت خداداد پاکستان کا انعام دیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ الصادق الامین مصطفیٰ اور مجتبی بن گئے، جس میں مکہ کی بستی ام القری بستیوں کی ماں بن گئی، جس میں خطۂ عرب کے لوگ کنتم خیر امت بن گئے۔ لہٰذا یہ مہینہ قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعمت اسلام جیسی نعمتوں کے شکر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ، اللہ کے احکامات کا رنگ چڑھانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے نور یعنی قرآن سے اپنے سینوں، گھروں کے آنگنوں اور معاشرے کو منور کرنے کا مہینہ ہے۔ وہ مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس مہینے کی ہر رات مبارک اور ہر دن روزے سعید ہوتا ہے، دن کو لوگ حلال چیزوں اور خواہشات کو روک کر اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور راتوں کو بے شمار بندے قیام اور ذکر کر کے رب کی حضور گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور اپنے لیے مزید اجر اور نعمتیں اور خیر کی دعا مانگتے ہیں۔ دوسری طرف اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ انہیں اس مہینے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہ ہوگا، نہ رب کی رضا، نہ گناہوں کی بخشش، نہ اجر اور نہ خیر حاصل ہوگا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ جو اس مہینے کی قدر و قیمت، اس مہینے کی برکات اور فیوز کو جانتا ہوگا، وہی اس کے مطابق محنت کرے گا اور صلاح پائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمان رب کی طرف سے رحمتوں کی عام بارش ہو
لوگ تو اسے لوٹ لیں اور سمیٹ لیں اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رمضان کی فضیلت، اہمیت رکھتی ہوں تاکہ ہم جان لیں یہ مہینہ باقی تمام مہینوں پر کیوں مقدم ہے۔ رمضان کی پہلی رات کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی کی بے پناہ رحمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وينادي مناديا يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی پکارتا ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا کے آ، اور اے بدی اور بدکار کے شائق رک جا، آگے نہ آ۔ اور اللہ کی طرف سے بہت سے گنہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح البخاری کی 1898 نمبر روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، رواہ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ریان ہے، جس میں سے صرف روزہ داروں کو داخل کیا جائے گا۔ حضرت ساحل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے علاوہ کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جس روز جب روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے،
اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے۔ پھر نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور مجاہدین کو جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی، اور روزہ داروں کو باب الریان سے پکارا جائے گا، اور صدقہ دینے والوں کو صدقہ کے دروازے سے اندر آنے کی دعوت دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جو شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کوئی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا کوئی شخص ان سب دروازوں سے بھی پکارا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے امید ہے تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ یاد رکھیے گا، رمضان میں صرف جنت کے دروازے کھولے ہی نہیں جاتے، بلکہ جنت سجائی بھی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم اپنے خاص تہواروں پر شہروں میں، گلیوں میں، دکانوں اور عمارتوں کو سجاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جنت کو خود مزین فرماتے ہیں اور اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے بندے نیکی کر کے اور گناہوں سے بخشش طلب کر کے تیرے پاس آئیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ذرا سوچیں، ہم زمین پر حلال چیزوں کو ترک کر کے روزہ رکھ کر اللہ کی رضا تلاش کریں گے، چھوٹی بڑی نیکیوں میں دوڑ لگائیں گے، اور راتوں کو اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہو کر گناہوں کی بخشش حاصل کریں گے، اور ادھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت ہمارے لیے مزین کریں گے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو ایسی جنت کا حقدار بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ اپنی رضا کی خاطر روزہ رکھنے والوں سے اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے یعنی گناہوں سے ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑنا چاہے یا گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہو، میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ڈال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے، انی صائم، انی صائم، میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔
آخرت کے بے حساب اجر کے وعدے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی روزہ دار کو افطار کے وقت جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر روزہ کے افطار پر روزہ داروں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جہاں میں آپ کے سامنے رمضان کی اجر و ثواب اور برکتوں کے حوالے سے احادیث مبارکہ بیان کر رہی ہوں، وہیں میں چاہتی ہوں کہ رمضان کی اہمیت ایک اور انداز سے بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ یاد رکھیے گا، جب ہم کسی چیز یا نعمت کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت جان لیتے ہیں تو پھر اس کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ جب ہم اس کی فضیلت اور اہمیت نہیں جانتے تو محنت نہیں کرتے۔ عموماً اہمیت دو طرح سے بیان کی جاتی ہے، ایک تو اس چیز یا نعمت کے فائدے بیان کر کے اس عمل یا چیز کی طرف راغب کیا جاتا ہے، اور دوسرا اس چیز یا عمل کے نہ کرنے پر بتایا جاتا ہے کہ ہم کس فائدے یا اجر سے محروم رہ گئے ہیں۔ پہلے میں نے رمضان کی اجر و ثواب کی فضیلت بیان کی، اب اس فضیلت سے محروم رہ جانا کتنی بڑی محرومی ہے یہ بیان کروں گی۔ اب روزے کی اہمیت اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیے گا۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تیسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ اس سے حاکم نے روایت کیا ہے۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب میں بھی آئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار ہلاکت ہو کے الفاظ فرمائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، جنہوں نے طائف میں پتھر مارنے والوں کو بد دعا نہ دی، ان کی زبان مبارک آمین کے الفاظ ادا کر رہی ہے، اور آمین سے مراد اے اللہ ایسا ہی ہو بیان کیا جاتا ہے۔ صرف یہ ایک واحد حدیث ہماری کوتاہی پر ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث کا پیغام رمضان کے حوالے سے مختصراً یہ ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے
اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی اللہ سے نہ چاہی۔ بغیر شرعی عذر کے جانتے بوجھتے ہوئے روزوں کو چھوڑ دینے کی نہ کوئی قضا ہے اور نہ کوئی کفارہ ہے، کیونکہ شرعی عذر کے بغیر دانستہ روزہ چھوڑ دینے کا تصور شریعت سے خارج ہے۔ یہ ایسی کوتاہی ہے جس پر نہ قضا اور نہ کفارہ ہے، بس پچھتاوا ہے، اور وہ بھی برکت سے محروم ہونے پر۔ ایسی اگر پچھلی کوتاہی ہے معاملات میں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگ کر استغفار کیا جائے اور آئندہ زندگی میں اس کوتاہی کی اصلاح کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بد نصیبوں میں نہ بنائے جو اس مہینے کی برکات کو پانے سے محروم رہتے ہیں اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ رمضان شہر القرآن ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن انسانیت کے نام رب کا آخری پیغام ہے۔ اس قرآن میں انسان کا تذکرہ ہے، انسان کیسی زندگی گزاریں، ان کی سوچ کیسی ہو، ان کی سماعتیں کیسی ہوں، ان کی نظر کس چیز پر پڑنی چاہیے، کہاں سے نظر کو رک جانا چاہیے، ان کے دلوں کی سرزمین کس طرح سے باغ و بہار بن سکتی ہے، ان کے دلوں کے کانٹے کیسے دور ہو سکتے ہیں، باہمی تعلقات میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ ہم صاحب قرآن کی زندگی سے یہ سیکھتے ہیں۔ اسی مہینے کی ایک رات تھی جب نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ رمضان کی آمد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا سے استقبال کرتے تھے: اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، تو اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا، سلامتی اور اسلام والا بنا دینا۔ اے چاند، تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے۔ تو اس دعا کے الفاظ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا چاند دیکھتا ہے تو بھی اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ جو چاند کو بنانے والا، جو اس کا نظام چلانے والا ہے، مومن اپنے رب کی پہچان کر کے پکار اٹھتا ہے کہ اے اللہ، تو آنے والے مہینے کو برکتوں کی حصول کا مہینہ بنا دینا۔ اس مہینے کے لیے پہلے سے پلان کر لیجئے کہ اس مہینے میں نیکی کے کون کون سے کام کرنے ہیں۔ نیکیوں کی وجہ سے ہی اس مہینے میں رونق لگتی ہے۔ تو اس مہینے میں جو کرنے والے اعمال ہیں ان کو ہم حدیث اور قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزہ دار ایسے ہوں گی کہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ روزے میں صرف بھوک پیاس نہیں کاٹنی، سحری سے لے کر افطاری تک کے معمول قرآن و سنت کے مطابق ہونے لازم ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی، تو چونکہ رمضان شہر القرآن ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تعلق بالقرآن کی۔ سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو روزے میں کرنے کا سب سے اول کام تعلق بالقرآن ہے، یعنی کہ قرآن سے تعلق بنانا ہے، اور صرف اپنا ہی نہیں بنانا، دوسروں کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے۔
سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں کثرت سے تلاوت قرآن فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے تھے۔ آخری سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے 2 دور فرمائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لہٰذا رمضان میں قرآن مجید کا کم از کم ایک دفعہ دور کرنا افضل ہے۔ دور سے مراد ہوتا ہے قرآن مجید سنانا، لیکن جو قرآن مجید سنا نہیں سکتے اور تراویح میں سن بھی نہیں سکتے، خاص طور پر خواتین، تو وہ ناظرہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور ناظرہ قرآن کی تلاوت کے لیے بہترین وقت سحری کے بعد کا وقت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں قرآن سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے کلام سے کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں گے، تو پورے دن میں برکت کا حصول ہوگا۔ جیسے حدیث میں تاکید ہے کہ ہر کام کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے کرو، اور حدیث میں یہ بھی خبر ہے کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہوتا اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا دن کا آغاز جب اللہ کے نام اور کلام سے ہوگا تو یہ سارا دن برکت کا ذریعہ ہوگی۔ اور دوسرا جو اہم بات ہے اس قرآن مجید کی، جو ارلی مارننگ کیا جاتا ہے، تو صبح کے قرآن کی تلاوت سے کوئی اہم پیغام اور حکم سارے دن کی رہنمائی کا ذریعہ ہوگا۔ صبح کے وقت میں خاموشی، سکون، فرصت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس وقت فرشتے اللہ کے ہاں گواہی بھی پہنچاتے ہیں۔ ناظرے کے ساتھ ساتھ تلاوت کے علاوہ قرآن کو سننے کا بھی اہتمام کریں۔ دورے تفسیر قرآن میں شمولیت سے ہمیں بہت اچھا موقع فراہم ہوگا کہ ایک ہی مہینے میں اللہ کے کلام کا مکمل پیغام ایک دفعہ سن لیں، خود بھی سنیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی شامل کر لیں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ رمضان قرآن کے ساتھ جڑنے اور جوڑنے کا، پڑھنے اور پڑھانے کا، سمجھنے اور سمجھانے کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے اور قرآن قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا میں نے اسے کھانے سے روکا، قرآن کہے گا میں نے اسے سونے سے روکے رکھا۔ باقی دن کیسے گزاریں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے چاہو جیو، یہ میری زندگی ہے، کسی کو اس سے کیا؟ نہیں، رمضان کا ایک مقصد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیوں اس عمل کو پسند کیا ہے۔ سورہ البقرہ میں رب العزت کا ارشاد ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہونا، اللہ کی ناپسندیدہ اور حرام کردہ چیزوں سے بچ کر زندگی گزارنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ مقصد روزے کا ہے۔ تقوی کہاں سے حاصل ہوگا؟ قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔
متقی سے مراد کون ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے۔ تو قرآن مجید تقوی کا ہدایت نامہ ہے، اور رمضان تقوی حاصل کرنے والا یا تقوی کی تربیت والا مہینہ ہے۔ یعنی تقوی کا تربیتی پروگرام، ٹریننگ پروگرام رمضان میں رکھا گیا ہے۔ روزہ اور رمضان تقوی سے اپنا تزکیہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الشمس میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ اپنے اخلاق کی صفائی، تربیت، اعمال صالح کی نشو نما کرنا اور گندے خیالات سے اپنے دل اور دماغ کو پاک کرنا، سوچوں، آرزوؤں، ارادوں اور اعمال کو صاف کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ روزہ مومن کو جائز اور حلال چیزوں سے روک کر حرام سے رکنے کی تربیت کرتا ہے۔ جس طرح نمازی کو نماز کے دوران جائز افعال سے روکتی ہے، ادھر ادھر دیکھنا، بولنا، ہاتھ پاؤں اپنی مرضی سے چلانے کے عمل سے روک کر دن میں 5 دفعہ جسم کے ہر عضو کو رب کی رضا کے مطابق حرکت کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ اسی طرح روزہ پورے ایک مہینہ تقوی کنسنٹریٹڈ ریفریشر کورس ہے۔ پورا مہینہ روزہ دار روزے کی حالت میں چند چیزوں جیسے کھانا پینا، جسمانی تعلق قائم کرنا جو کہ حلال ہے، ان سے رک جاتا ہے۔ ایسی چیزوں سے روک کر یہ تربیت کرتا ہے کہ رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا آ جائے۔ رب کی رضا کے لیے حلال من پسند چیزوں کی قربانی دینی آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جہاں حلال سے اجتناب کر رہے ہیں وہاں حرام سے تو لازمی پرہیز کرنا ہے۔ روزے میں ایسا نہ ہو کہ معدہ خالی ہو لیکن زبان فتنوں اور دل حرام جذبات سے پر ہو۔ زبان کے فتنے کون سے ہیں؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہذا جب کوئی روزہ رکھے تو بیہودہ باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی شخص روزہ دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے، انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حیات طیبہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن روزے کی حالت میں 2 عورتیں ملیں۔ ملاقات کے دوران انہوں نے اپنے چند قرابت داروں کی غیبت کی۔ جب گھر پہنچی تو دونوں کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، قریب المرگ تھیں۔ درد کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا اور روزے کے حوالے سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، ان کو میرے پاس لاؤ۔ جب ان کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ایک عورت کو کہا کہ اس میں قے کر دے۔ جب اس نے قے کیا تو پیالے میں کچا گوشت، خون اور پیپ بھر گیا۔ پھر دوسری عورت کو بھی ایسا ہی حکم دیا اور اس کے قے میں بھی وہی سب نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے ان بھائیوں کا گوشت تھا جو تم نے غیبت کر کے کھایا تھا،
لہٰذا آئندہ اس سے باز رہنا۔ الہی ہمیں حفاظت زبان کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ایسا نہ ہو کہ حلق اور زبان تو پیاس بجھانے والے پانی اور لذت والے طعام سے رکے ہوں، لیکن طعنے، تشنے، مذاق، نقل، جہالت کی باتیں، چغلی، غیبت کھا کر لذت زبان کا بندوبست ہو اور وقت گزارنے کا بھی اہتمام ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کر کے اپنے خالی پیٹ معدہ کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت سے پر کر لیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں غیبت کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ الحجرات میں آتا ہے، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گن کھاتے ہو۔ اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ زبان جس سے تلاوت قرآن، درود اور تسبیحات ہو رہی ہوں، وہی زبان کی تباہ کاریوں میں ملوث نظر آئے۔ ایسا نہ ہو کہ جس آنکھ سے تلاوت قرآن ہو رہی ہو، وہی بے حیائی والے مناظر، ناچ گانے، فلموں اور ڈراموں جیسے خرافات کے نظاروں سے محظوظ ہو رہی ہو۔ وہ کان جو تراویح یا دورہ تفسیر القرآن یا صبح و فجر کی اذان سننے والے ہیں، وہ روزے کو گزارنے کے لیے آئی پوڈ اور اسٹیریو کا سہارا لے کر میوزک، گانے سنتے ہوئے روزے کی گھڑیاں گزارتے نظر آئیں۔ تربیت کرنی ہے، سارے جسم کی تربیت کرنی ہے۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے کا مشورہ حدیث سے ملتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ تو ہم سب رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اجر کس کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذکر زیادہ کیا۔ صبح و شام، نماز کے بعد کے اذکار، آداب زندگی کی دعائیں اور تسبیحات جاری رکھنی ہے۔ جسم جب روزے کی عبادت میں مشغول ہے تو باقی عبادات کو بھی پورے عروج پر خشوع اور خضوع کے ساتھ جاری رکھیں۔ نماز جو جنت کی کنجی ہے، جو حشر کے دن کا پہلا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نماز کو بھرپور اہتمام اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ جاری رکھیں۔ نماز اور روزے کے ساتھ ایک اور عبادت ہے، اور وہ ہے دعا۔ دعا افضل عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مانگنے سے رب راضی ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ جب رمضان کی فرضیت کے احکامات سورہ البقرہ میں آئے تو اگلی آیت دعا کا طریقہ بتاتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ دعا کا رمضان میں خاص اوقات پر قبول ہونے کا تصور ملتا ہے۔ سحری، فجر، نمازوں کے بعد، تلاوت کے بعد، ہر وقت اپنے لیے، پرائے دنیا اور آخرت، اہل خانہ اور مملکت اور امت کے لیے دعا کریں۔ دعائیہ الفاظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 17 رمضان یوم البدر کی رات کی دعا کے الفاظ یاد رکھیں۔ عریش میں دعا فرمائی تھی، اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں،
تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ خداوند، جس مدد کا تو نے وعدہ کیا تھا وہ آ جائے۔ الہی، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، کل ان لوگوں کا کام تمام کر دے۔ مزید عبادات میں روحانی عبادات، صبر، شکر، توکل، قناعت کا بھی بھرپور اہتمام کریں۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت سے دلوں کو صاف کر لیں، نفرتیں دور کر دیں، محبتیں پھیلائیں، روٹھی ہوا کو منا کر قطع رحمی سے بچ جائیں۔ یہ جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا مہینہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ رحم کے رشتے کٹے ہوں، اور حدیث کے الفاظ ہیں لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ وعید ہی رکاوٹ بن جائے جنت کے داخلے کی۔ مالی عبادات، صدقہ اور زکوٰۃ کا اجر رمضان کے مہینے میں 70 گنا بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ مال دینے میں سخی تھے، اور سب وقتوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے ہر روز آنے لگتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا دور کرتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے، اس وقت آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ تیزی سے سخاوت کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفاق کے اس نمونے کا رنگ امہات المومنین کے معمولات میں بھی نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے بھانجی حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1,00,000 درہم ہدیہ بھیجے۔ حضرت عائشہ جو اس وقت روزے کی حالت میں تھیں، انہوں نے لونڈی کو سارا مال تقسیم کر دینے کا کہا۔ سارا مال لونڈی نے تقسیم کر دیا اور شام کو کہا صدیقہ رضی اللہ عنہا کچھ گوشت افطار کے لیے منگوا لیا ہوتا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے یاد کرا دیا ہوتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اپنی خواہشات، آرزوؤں، تمناؤں سے نہیں دوسروں کی ضرورتیں اور حاجتیں زیادہ یاد اور مقدم تھیں۔ وہی کیفیت ہے جس کا قرآن میں ذکر آتا ہے۔ سورہ الحشر میں رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةٍ مِّمَّا أُوتُوا يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کو اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، اللہ کی راہ میں اپنی ضرورتوں کو پسے پشت ڈال کر خرچ صرف وہی کر سکتے ہیں جن کو اللہ پر توکل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک اور واقعہ کچھ اس طرح آتا ہے کہ ایک دن حضرت عائشہ روزے سے تھی۔ ایک سائل نے سوال کیا، گھر پر صرف روٹی تھی، لونڈی کو حکم دیا کہ یہ سائل کو دے ڈالے۔ لونڈی نے بتایا کہ افطار کے لیے اور کچھ میسر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا دے دو۔ شام کو افطار سے پہلے ہی ہمسایوں کی طرف سے گوشت کا تحفہ آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا دیکھو اللہ نے بہتر چیز بھیج دی۔ سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ وہی کر سکتے ہیں جن کو حدیث مبارکہ کے وعدے پر یقینی کامل ہو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تواضع کرنے والوں کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ کھلے دل، کھلے ہاتھوں سے خرچ کریں۔ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اس یقین کے ساتھ یہ صدقات جہنم کی آگ سے ڈھال اللہ کے غضب کو مٹانے اور جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کھلے دل کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک کی ایک اور بہت ہی خوبصورت عبادت ہے اور وہ ہے قیام اللیل۔ قیام اللیل ایک ایسی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اجر کے خزانے کی وجہ سے بے انتہا فضیلت اور اہمیت والی ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس اجر کا خزانہ ملنے کا وعدہ موجود ہے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام اللیل کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یا غیر رمضان کی رات کی نماز یعنی کہ تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعتیں وتر ادا فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر پڑھنے سے پہلے سو رہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت اس حوالے سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس رات کو سورہ القدر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے کہا ہے۔ سورہ الدخان میں لیلۃ مبارکۃ، خیر و برکت والی رات کہہ کر پکارا ہے۔ یہ قرآن کے نزول کی وہ رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا۔ تو اس کے حوالے سے مفسرین نے فرمایا کہ یہ رات قدر کیے جانے کے لائق ہے، غفلت اور سستی سے کھو دینے کے لائق نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔
مزید فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یہ رات بڑی سعادت اور قدر و منزلت والی ہے اور گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی یعنی کہ 83 سال کی عبادت کا اجر دینے والی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ 1000 مہینوں کے اجر کو بہرکیف فرض نمازوں کا نعم البدل یا کفارہ نہیں کہا جا سکتا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پورا سال جو ہے وہ نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن اس ایک رات میں عبادت کر لیں گے تو اس کا کفارہ ہو جائے گی۔ اس رات میں تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گناہوں کی بخشش اور دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ہیں جن کی دعا لیلۃ القدر والی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا اور تیسرا والدین کا نافرمان بردار۔ یہ رات کب آتی ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں حدیث سے رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری عشرے یعنی 10 دن کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ ان راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کے آخری دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اہل و عیال کو جگانا تو قرآن کی حکم کی تحمیل ہے۔ سورہ التحریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ان راتوں میں جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے کی وہ سنن الترمذی میں ملتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک میں صدقے کی ایک خاص قسم ہے جسے ہم عام طور پر فطرانہ کہتے ہیں یا صدقہ فطر۔ یہ رمضان میں روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ حدیث شریف سے ہمیں صدقہ فطر کی فرضیت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ گویا روزہ دار یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب یا غیر صاحب نصاب، سب پر صدقہ فطر فرض ہے۔ صدقہ فطر کب دیا جائے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزہ دار کو بہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے،
جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا یہ صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ اسے احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ صدقہ فطر کی حکمت اور مقاصد میں سے ایک یہ ہے کہ عید کے دن ایک مسلمان بستی کے سارے غریب، مسکین، محتاج اور بھوکے عید کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے آخری سرگرمی عید الفطر کی نماز ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا موقع اور رمضان کے مہینے کو پا کر اس کے سعادت سے فیض یاب ہونے پر شکر الہی بجا لانے کا طریقہ ہے۔ عید الفطر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند سنتے ہیں۔ اچھی طرح غسل اور حتی الامکان طہارت اور پاکی کا حاصل کرنا، صاف ستھرا اجلا لباس پہننا، تیل لگانا، خوشبو لگانا اور عیدگاہ تشریف لے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے نکلنے سے پہلے میٹھی چیز تناول فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کھجوریں کھائے بغیر نہیں نکلتے تھے۔ اسے بخاری نے کتاب العیدین میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بھی بیان کروں آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس تعداد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ بخاری کی کتاب العیدین میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور وہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے، یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے 1، 3، 5، 7، 9 عدد میں کھجوریں کھانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل تشریف لے جاتے تھے اور 7 تکبیرات پڑھتے جاتے تھے۔ یہ وقت وہ ہے جب رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کے بعد مومن اللہ کی بڑائی کا اعلان کر کے اللہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا ہے، تاکہ رحمان رب اس کو اپنی مہمان نوازی میں بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس تشریف لاتے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پیدل جانا ایک تو سادگی اور عاجزی کی علامت ہے، اور ویسے بھی زیادہ لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی کسی خیر و برکت سے محروم نہ فرمائے، اور ہمیں اس مہینے میں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق دے جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اپنی رضا کے لیے رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔